شیلا رضا صاحبہ، آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ یہ بات دوبارہ کہی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا صدر بننے کے حوالے سے جو اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ خبریں غلط ہیں، جھوٹی خبریں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. آپ کی نظر میں یہ باتیں کیوں اس طرح پھیل رہی ہیں اور کیوں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو تردید کرنی پڑ رہی ہے؟ میڈم شیلا رضا صاحبہ. اچھا، بہت شکریہ آپ کا طلحہ. اور جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کو تردید کرنے کی بات ہے تو کچھ ہفتے پہلے، 1 سے 2 ہفتے پہلے، شاید 2 ہفتے پہلے، دو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے انکشاف ہوا تھا اعزاز سید اور کامران شاہد کی طرف سے غالباً کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. اور اس میں پھر جو نئی نہریں ہیں اس کے حساب سے بھی بات ہوئی تھی کہ شاید ایک مختلف جگہ سے اس پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی کہ وہ جو نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ صدر جو ہے، اگر نہروں والا بھی معاملہ ہوتا تو صدر تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے نا، ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور پنجاب کے صوبے میں یہ نہریں نکالی جانی تھیں اور پنجاب کی کیبنٹ میں بھی یہ معاملہ نہیں آیا تھا. تو آئی تھنک یہ بحث تو بے معنی ہو گئی. اب جو کس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ ہیں اور پھر وہ بات کو بلا تبصرہ کہہ دیتے ہیں. مذہب، کرکٹ، سیاست، اس پہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بہت آرام سے بات کر لیتا ہے. تو یہ ایک بات ٹاک آف دا ٹاؤن بنی اور فائنلی اس کی تردید کرنی پڑی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اور ملک میں جو ڈیموکریسی ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ایج مل رہی ہے طرح سے نہیں رہا تو پریشانی ہوگی. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ انہوں نے تردید کر دی، لیکن ایسے ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب، جس طرح شیلا صاحبہ نے بھی کہا، یقیناً 2-2.5 ہفتے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، پھر سب لوگ بھول بھی گئے تھے، اس کے بارے میں زیادہ بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو رہی تھی، پر اب کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ بیان آ گیا ہے تو ایوری ون ول آف کورس ڈسکس اٹ. آپ کی نظر میں وائی واز اٹ امپورٹنٹ ایٹ دس آور کہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی جائے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل شیلا رضا صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ کن لوگوں نے یہ خبر جو ہے وہ مطلب چلائی اور ان کے پاس ان کے کیا سورس تھے اور کس سورس سے انہوں نے وہ بات کی. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو تردید آئی ہے، ظاہر ہے یہ ان کا ادارہ ہے اور اس میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم صاحب، ان کا چونکہ نام آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے بھی وضاحت کر دی. اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا، وضاحت کر دی. ظاہر ہے کہ وہ جس وثوق کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی تھی اور جس طرح سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، اور میں نے ابھی بھی اکا دکا جگہ پر مختلف ٹی وی چینل پر اور مختلف جو سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ابھی بھی لوگ اس بات پہ تبصرہ کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے. سر وہ تو کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہی صدارتی نظام کے لیے رہی ہے. ہاں، وہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے اور شیلا رضا صاحبہ خود اس دائرہ ہے کہ پارلیمان میں بیٹھی ہیں اور وہ 27ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، 28ویں بھی آ سکتی ہے، 30ویں بھی آ سکتی ہے. وہ ان کا کام ہے. جو بھی قانون ملک کے لیے بہتر ہو، قانون سازی ملک کے لیے بہتر ہو، ترمیم ملک کے لیے بہتر ہو، یہ ایک الگ بحث ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا 1973 کا آئین تھا جو اب ترمیم کی گئی ہے، جس طرح سے اس آئین کو توڑا موڑا گیا، اس کو اس کی اصل شکل کے قریب تر کرنے کے لیے یہ 26ویں ترمیم تھی. ہاں، اس کے کچھ لوگ چونکہ بینیفیشری نہیں ہو پا رہے تھے، جس طرح سے وہ اپنے پسند کے عدلیہ کے ذریعے فیصلے لیتے تھے، جس طرح سے وہ فائدے اٹھاتے تھے، جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں آگ لگائی اور وہ یہ سمجھتے تھے آگ لگانے کے بعد 8-8 منٹ میں ان کی 8-8 ضمانتیں ہو جائیں گی. جس طرح سے جن لوگوں نے ایک ڈپٹی سپیکر کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا آئین توڑا تھا،
تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے دشواریاں ضرور ہوں گی. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں یہ ترمیم جو ہے یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آئین سے قریب تر ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی. اگر آئے اور کوئی اچھی ترمیم ہو جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے تو لانے میں کوئی حرج نہیں. اگر ضرورت ہوگی تو ضرور آ جائے گی, اگر نہ ضرورت ہوئی تو نہیں آئے گی. ویسے قائد اعظم نے تو صدارتی نظام ہی دیا تھا اس ملک کو, اگر آپ کو یاد ہو سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پارلیمان کا کام ہے فیصلہ کرنا. قائد اعظم کوئی بھی پارلیمان ہو, وہ صدارتی جمہوری نظام ہونا چاہیے, چاہے وہ صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو. اس کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے, اس کا پارلیمان کو ہے, اور اس کا ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. یہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کرے. جن پارٹیز کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ کون سا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی یہ صدارتی نظام لانے والی بھی ایک بحث کی حد تک کی ہے, اور یہ بحث ہر دور میں ہوتی رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ آج کی نہیں ہے, یہ پچھلے 30-40 سال سے تو ہم بھی سن رہے ہیں کہ جناب صدارتی نظام آئے گا, صدارتی نظام آنا چاہیے. لیکن آج کی پارلیمان اگر یہ سمجھے کہ وہ اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتی تو وہ اس میں بااختیار ہے. بالکل ٹھیک. الاؤ می سر, عائشہ صاحبہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. بلو صاحب سوری, بالکل پوائنٹ ٹیکن سر. عائشہ بانو صاحبہ, یور ویوز آن دا ہول سچویشن میڈم. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ پرسیپشن جو ہے یہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لوگوں کو دلوائی ہے. اس میں نہ یہ آپ کا رول تھا, نہ ہمارا رول تھا, نہ پبلک کا کوئی رول تھا. یہ پرسیپشن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے خبر چلائی تھی اور بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ پرسیپشن بنا جو ہے, پرسیپشن بنانا الگ بات ہے. وہ پرسیپشن دیکھیں کیسے بنا ہے. پرسیپشن ایسے بنا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے, آپ مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اسٹرینتھن کرانے کے بجائے اس کو کمزور نہیں کیا گیا. چاہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن, دیکھیں سیاستدان کا کام جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, آپ کی پارلیمنٹ سے لے کر, آپ کے الیکشن کمیشن سے لے کر, آپ کی جوڈیشری سے لے کر, آپ کی بیوروکریسی سے لے کر, ابھی جو ریسنٹلی ڈی ایم جی کا ہم نے جو سنا ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. اور اگر جو یہ پرسیپشن بننے جا رہا ہے تو یہ پرسیپشن نہ اس میں آپ کا کوئی کردار ہے نہ میرا کوئی کردار ہے, یہ ان کی اپنی انٹرفیرنس ہے. دیکھیں جوڈیشری الگ چیخ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں آفیسز میں کیمرہ ویڈیوز لگائی گئی ہیں, پولیٹیشنز الگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں ویڈیوز اور کیمراز لگائے گئے ہیں. آپ کا بیوروکریسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آپ کا ڈی ایم جی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آپ کا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک آپ تو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, آپ عام پبلک سے پوچھیں اینڈ آسک دیئر پرسیپشن کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے دماغ میں. دیکھیں ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, وہ تو ہم بھگت رہے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وی ہیو بیکم ریزیلینٹ ناؤ. بٹ دا پرابلم از کہ جب ان کی باری آئے گی تو یہ یاد رکھیں